آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ ہمیں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر خادم حسین اتاری صاحب سے کہ وہ آئیں گے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت موضوع پر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان محبوب خدا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے کہ جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آج آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش بخت، کس قدر خوش قسمت ہے کہ اس کا نام ماولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کا علم دیکھیے اور اس کی قوت سماعت دیکھیے کہ وہ ہمارا دھیمی سے دھیمی آواز میں پڑھا جانے والا درود پاک بھی سن لیتا ہے اور اسے تمام انسانوں کے، تمام مسلمانوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام پتہ ہیں کہ جب ہی تو وہ درود پاک سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت اور علم کا یہ عالم ہے تو خود سرکار والا دربار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پہ میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پہ میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس بات اور حقیقت کو سبھی مانتے ہیں کہ بلا شک و شبہ تمام جہانوں کا بنانے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے جو قدیم ازلی اور ابدی ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا عدم محال ہے، وہی عظمت و جلال والا، بزرگی اور بلندی والا ہے، وہ تمام صفات و کمالات سے متصف ہے، وہی شان کریمی اور صفت رحیمی کا مالک ہے، ہر نقص اور زوال سے پاک ہے، وہی قادر مطلق ہے، سمیع و بصیر ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے، تمام کا معبود مقصود وہی رازق وہی نافع ہے۔ غرض اللہ ذل کی کبریائی و یکتائی پر ایمان رکھنا ہی توحید ہے۔ الغرض رب تعالیٰ اپنے تمام اوصاف عظیمہ کے ساتھ توحید کا مالک ہے۔ وہ لفظ رب العالمین سے واضح ہے کہ جب سے عالمین پیدا کیے گئے جب تک رہیں گے پرورش اور تربیت پاتے رہیں گے۔ اللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کئی قسم کی نعمتیں دی کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو سب کو بلا امتیاز دی گئیں، جیسے دھوپ، ہوا، فضا، زمین، آسمان۔ دوسری نعمتیں ایسی ہیں جو بعض گروہوں، بعض قوموں کے ساتھ خاص کر دی گئیں، مثلا رزق، مال، اولاد، اقتدار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا اظہار ہے۔
اگرچہ سب کو ہر قسم کی طلب اور ضرورت مہیا نہیں ہوتی، حسب حال حصول ہوتا ہے، اس مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ تیسری قسم کی ایک نعمت یہ بھی ہے جو اللہ عز و جل کی ربوبیت پر مکمل طور پر دلالت کرتی ہے، جو زمان و مکان، رنگ و نسل کی قید کے بغیر ہر حاجت مند کو میسر ہے، جو عمومیت پر مبنی ہے اور خصوصیت پر بھی مبنی ہے، جو خاص کے لیے بھی ہے، عام کے لیے بھی ہے، اعلیٰ کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی۔ وہ نعمت عظمیٰ جو سب کے لیے یکساں ہے، وہ محبوب خدا کی ذات ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر شے کو پیدا فرمایا، پھر ہر ذی روح کو زندگی کا مکمل سامان عطا فرمایا، مختلف قسم کی سہولیات عطا فرمائیں، خاص کر حضرت انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور کسی ایک جگہ بھی ان نعمتوں کو عطا کرنے پر احسان نہیں جتایا، مگر جب سید الانبیاء، انبیاء کے تاجدار کی باری آئی، ان کی تشریف آوری ہوئی، تو فرمایا کہ میں واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ کے چہرے والا، یاسین کے چہرے والا محبوب ادا کر کے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر احسان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا مگر احسان نہیں جتایا، حضرت نوح کو سفینہ عطا فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کو بالادستی عطا کی، زمین کو پستی عطا کی، چمن کو بہار دی، اللہ نے جسم کو روح دی، پھولوں کو خوشبو دی، واعظ کو گفتار دی، مگر کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آئی سر الاسرار کی، احمد مختار کی، نور الانوار کی، مدنی منٹھار کی، نبیوں کے سردار کی، بے قراروں کی قرار کی، مالک کے دلدار کی، تو پھر فرمایا اے دنیا والو سنو سنو، میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تم کو اپنا محبوب دو جہاں عطا کر رہا ہوں۔ پھر اتنا بڑا احسان عظیم کرنے کے بعد ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے سب دھن دولت سے جو وہ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن صاف صاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ پیارے اسلام بھائیوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے تو کیوں نہ ہم خوب حضور کی آمد کے چرچے کریں، کیوں نہ خوب میلاد منائیں۔ پھر ایک جگہ پہلے ہم نے سنا کہ اللہ نور السماوات والارض، پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے طرف نور آیا۔ نور کا ذکر آیا پہلے کہ اللہ نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر ہماری طرف بھی نور بھیجا، یہ بھی تو اللہ پاک ہی کہہ رہا ہے کہ تحقیق لوگوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا۔ تو کیا آیا؟ نور آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ کن کی طرف آیا؟ ہماری طرف آیا۔ یاد رکھیے، نور جس چیز سے نکلتا ہے اپنے منبع اور اپنے مظہر کا پتہ دیتا ہے۔ دھوپ ہے تو سورج کی خبر دیتی ہے، چراغ کی روشنی ہوگی تو چراغ کی خبر دے گی، چاند کی چاندنی ہے تو وہ چاند کی خبر دیتی ہے، چاہے وہ کسی شمع کی روشنی ہو تو وہ اپنی شمع کی خبر دے گی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا جانا تو اپنے رب کے نور کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ان سے اللہ کا نور بنایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا۔ تو یہ بات بھی اللہ کی توحید پر ہی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی تو رب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تخلیق فرمایا۔ اب اسی کو حدیث پاک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب خدا نے یہ زمین سجائی ہوگی، آسمان کی چھت ستاروں سے سجائی ہوگی، تو سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ تو حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ کس وقت بنایا؟ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ حیوانات تھے، نہ جنات، نہ جمادات تھے، نہ نباتات، نہ حجر تھے، نہ شجر، نہ لوح و قلم تھے، نہ عرب و عجم، نہ حور و ملک تھے، نہ زمین و فلک، نہ بحر و بر تھے، نہ خشک و تر، نہ عرش تھا، نہ فرش، قصبہ تھا، نہ بستی، عشق تھا، نہ مستی۔ یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی، یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تمام عالم پر آپ غور کریں تو آپ کو بہت ساری حقیقتیں نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ آسمان بنایا تو ستاروں سے زینت بخشی، زمین تخلیق فرمائی تو زمین کو رنگا رنگ پھولوں سے سجایا، پہاڑ بنائے تو ان سے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے جاری کر دیے۔ کائنات میں کتنی رعنائیاں ہیں کہ کہیں سورج اپنی چمک سے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر رہا ہے، کہیں پھولوں کی حسین کیاریاں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، کہیں جھرنوں سے بہتے ہوئے پانی کے نغمے ہیں۔ الغرض آپ کائنات کے کسی بھی منظر کا نظارہ کریں، آپ کو ایک عجیب خوبصورتی کا احساس ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ کو بے ربط، بے قاعدہ اور بے ترتیب نظر نہیں آئے گی۔ اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ جب اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے تو اس نے خوبصورتی کو پسند کرنا ہے تو اس نے ہر چیز کو خوبصورت ہی بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو تخلیق کیا تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنا محبوب بنائے وہ معاذ اللہ اس میں کوئی عیب ہو، اس میں کوئی نقص ہو، اس میں کوئی کمی ہو، تو وہ بھی اس ذات کو بنایا جو اپنی مثال آپ ہے، ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تو نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں پورا قرآن پاک ہی جا بجا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ آپ کو ایک پیاری بات سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نام لے کر نہیں پکارا۔ باقی تمام انبیاء کو جن کو بھی پکارا گیا ان کا نام لے کر پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بیان کرتا چلوں، بہت ہی پیارا، کہ کیا ذکر ہوا کہ ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ابھی اس نے دنیا میں آنا ہے، کہ اس کی خوشخبری خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا
تو کیا ہم اس کی خوشخبری، اس کی آمد کی کہ جشن نہ منائیں؟ کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اور بالکل قرآن کے مطابق یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشخبری ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے، تو ہم بھی تو میلاد بنا کر یہی کرتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو پکارا، اس کا نام لے کر پکارا، لیکن جب باری آئی اللہ کے حبیب کی، مکی مدنی مصطفیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکارا، بلانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی ربک ینادی، اے نبی تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے۔ کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں والضحیٰ، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ۔ اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن میں کہیں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، ہمارے نبی کو پکارا، کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں سے لپیٹنے والے رات میں قیام فرما مگر کچھ رات میں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے پالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو نام لے کر نہیں پکارا سوائے اس کے کہ نبی کو رسالت اور نبوت سے جوڑنا ہو۔ ایسا نہیں کہ نام محمد قرآن پاک میں نہیں آیا، ہاں پکارنے کے لیے ہمارے نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں استعمال کیا، لیکن جب رسالت اور نبوت سے جوڑنا ہو، جب ان کی تخصیص کرنی ہو کہ رسولوں میں تو اور رسول بھی آ جائیں، نبیوں میں تو اور نبی بھی آ جائیں، لیکن جب ہمارے رسول کی تخصیص کرنی ہو تب نام محمد استعمال کیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول، کہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے بعد والے ہیں۔ رسالت اور نبوت کے ساتھ نام محمد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت کا عالم دیکھیے، وہ قادر مطلق ہے، سمد ہے یعنی بے نیاز ہے، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہے، چاہے تو کسی کو کسی بھی نام سے پکارے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کہ تم بھی ان کا نام نامی لیتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھنا، ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب حضور کے نام نامی کے لیے اتنے آداب سکھائے گئے، اتنی ہماری تعلیم فرمائی گئی، تو حضور کی ذات اقدس کے آداب کا کیا عالم ہوگا۔ مزید اللہ کی حضور سے محبت ملاحظہ کیجیے، کبھی آپ کے رخ روشن کی قسم والضحیٰ کے ساتھ کی جاتی ہے، کبھی واللیل کا ذکر آپ کی زلفوں واللیل کا ذکر کر کے آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے شہر کی قسم، کبھی آپ کے دور کی قسم، کبھی آپ کے نور کی قسم، کہیں آپ کی رسالت کا تذکرہ، کہیں آپ کے اخلاق حسنہ کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے، کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں یاسین کہا گیا۔ الغرض پورا قرآن ہی ہمیں حضور کی تعظیم اور تکریم سکھا رہا ہے، ہمارے حضور کی نعت سنا رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت فرمائی، کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کیا اور فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب وہ قادر مطلق جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ جس کی مرضی کے بغیر سب کچھ ناممکن ہے، جب وہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار،
تمام انبیاء کے سردار کے ذکر کو بڑھانے والا ہے تو کوئی کیوں کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے حضور کے ذکر کو کم کر سکتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی تو ویسے بھی گزر ہی رہی ہے کہ جیسے برف پگھلتی ہے، ہماری زندگی کے لمحات ایسے ہی لمحہ بلمحہ کم ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کہ جو کچھ یہاں اس دنیا میں ہے فانی ہے۔ تو زندگی حضور کا ذکر مناتے، میلاد مناتے، درود شریف پڑھتے، نعتیں پڑھتے بھی گزرنی ہے اور غفلت میں بھی گزر ہی جانی ہے، اور معاذ اللہ اگر بری صحبت میں پڑ گئے تو خدا نخواستہ گستاخی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں حضور کا ادب سکھائے۔ تو جب دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والی۔ تو باقی کس کی ذات ہے؟ ہمارے رب کی ذات۔ مزید ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور باقی رہنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تو جب تمام چیزوں کو فنا آنی ہے اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی، تو حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد بھی حضور کا ذکر باقی رہے گا کہ اس وقت اللہ عز و جل کی ذات باقی رہے گی، اسی کے لیے بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر کرے یا نہ کرے۔ حضور کا ذکر کرنا ہمارے لیے ہی فائدے اور رحمت کے نزول کا باعث ہے، رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی تو گزر ہی جانی ہے، جب گزر ہی جانی ہے تو کیوں نہ وہ حضور کے ذکر میں، حضور کی سنتوں میں گزرے، کہ جب قبر میں ہم نے جانا ہے تو ہم حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر انسان سے کچھ سوال کیے جانے ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا۔ تو اس فکرے میں کہ ما کنتا کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ماضی استمراری کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کیا مطلب کہ ہم نے اپنا پورا ماضی، پوری زندگی کیسے گزاری، کیا عقیدہ تھا ہماری پوری زندگی میں، ہمارے اعمال کیا تھے، کہ یہ پوری زندگی پر دلالت کرتا ہے کہ جو کسی کے بارے میں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کا سلوک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بھی حضور کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کو آخری نبی مانا ہوگا، ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا ہوگا، ان کا میلاد منایا ہوگا، تو اس دن بھی ہم کہہ سکیں گے یہ سونی من موہنی صورت والے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، انہی کی محبت میں تو زندگی گزاری ہے۔ یہی تو وہ شخصیت ہیں جس کے دیدار کی مشتاق رہے ہیں، انہی کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، انہی کا میلاد مناتے رہے۔ الغرض یہ کہ انہی سے ملاقات کے اشتیاق میں تو یہاں آئے ہیں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ نے حضور کی اطاعت اور اتباع کو اپنی اطاعت اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए महबूब फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कि अल्लाह ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी मोहब्बत का ज़रिया बताया, अपनी इताअत कहा, और क्यों ना हम भी सरकार के फरामीन के मुताबिक आपके बताए हुए रास्ते पर, आपकी तालीमात पर, आपकी सुन्नतों पर अमल करें। कि अल्लाह के हुजूर पेश होने से पहले हमें कब्र में हुजूर का सामना करना है, हुजूर के सामने पेश होना है। दुनिया में उनको याद रखा होगा, उनकी सुन्नतों पर अमल किया होगा, उनका मिलाद मनाया होगा, उनका ज़िक्र बुलंद किया होगा, तो हम भी फ़ख्र से कुछ नेक अमाल लेकर हुजूर की बारगाह में पेश होने और आपकी शख्सियत को पहचानने के काबिल होंगे। अगर माज़अल्लाह गुनाहों में पड़े रहे, आपके ज़िक्र से कतराते रहे और कब्र में हमें सरकार की पहचान भुला दी गई, तो हमारा क्या बनेगा? या ख़ुद हुजूर ने ही हमसे मुँह फेर लिया, तो प्यारे इस्लामी भाइयों ज़रा सोचिए क्या आलम होगा, हमारा क्या बनेगा? क्या हमारी पहली मंजिल ही जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी, और अगर हुजूर की शफाअत से महरूमी लिख दी गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे हश्र में अगर मान गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए और इस महफ़िल मिलाद के सदक़े में नियत कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी हुजूर की सुन्नतों और आपके बताए हुए रास्ते और तालीमात पर अमल करते हुए आपकी ज़िक्र की महफ़िल सजाते हुए गुजारें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल हुजूर की पहचान भी नसीब होगी, हुजूर की शफ़ाअत भी नसीब होगी, और कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नेक बनने के लिए, सुन्नतों पर अमल पैरा होने के लिए नेकों की सोहबत असर रखती है। अच्छा माहौल इख्तियार करने से नेकियों पर अमल करना, सुन्नतों को इख्तियार करना, शरीयत के मुताबिक अमल करना आसान हो जाता है, जिसके लिए दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है, जो आशिकान रसूल की दीनी तहरीक है कि हर काम यहाँ आपको शरई उसूलों के ऐन मुताबिक मिलेगा, और कोई काम दावत इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ और बाकायदा शरई रहनुमाई के बग़ैर नहीं करती। आप दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आ जाएँ, दावत इस्लामी आपको बताएगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप टीचर हैं, आ जाएँ। आप डॉक्टर हैं, हम आपको सिखाएंगे कि खिदमत, लोगों की खिदमत कैसे करनी है। आप इंजीनियर हैं, आप ताजर हैं, आप वकील हैं, आप अलगर्ज ज़िंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आ जाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल दावत इस्लामी आपको हर लिहाज से रहनुमाई फराहम करेगी। दावत इस्लामी इस वक्त कम बेश दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में दीनी काम कर रही है, और 100 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है। दावत इस्लामी का एक शोबा है FGRF। अभी रिसेंटली फ्लड आया, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा इफेक्ट हुआ। उसके बाद इन्हीं मिलाद बनाने वालों ने, इन्हीं अल्लाह के हबीब का जिक्र बुलंद करने वालों ने तकरीबन करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इमदाद लोगों को फराहम की। मुफ्त राशन तकसीम किए गए, नकद रकूम तकसीम की गई, और अब जिन लोगों की फसलें तबाह हुई उनको खाद और बीज की तरसील भी शुरू हो चुकी है, और जिनके घर गिरे, मस्जिदें तबाह हुई, जो गिर गई, उनका भी सर्वे शुरू हो चुका है, और कई जगहों पे वो भी काम शुरू हो चुका है कि उनको बनाने का, उनकी मरम्मत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये शोबा आप जैसे लोगों के ताउन से ही चल रहा है कि दुनिया में लोग डोनेशन देते हैं तो ये शोबा काम करता है। इस शोबे के लिए दावत इस्लामी का एक टेलीथॉन इंशाअल्लाह 18 नवंबर अगले महीने में होना है, जिसमें ये डोनेशन फिर इकट्ठे किए जाएंगे। उम्मत मोहम्मद की दाद रसाई के लिए ये डोनेशन फिर इकट्ठे किए जाएंगे। आपसे जितना हो सके आप अपने दोस्तों से भी उनको दावत दें, जितना उनसे हो सके इसमें हिस्सा मिलाएं, और खूब लोगों की दाद रसी करें का बायस बने। दावत इस्लामी का एक और शोबा जो हमारा अपना शोबा है, मेडिकल का शोबा, जिसे मेडिकल डिपार्टमेंट कहा गया है, वो भी एक शोबा है। ये महफिल भी उसी डिपार्टमेंट या उसी शोबे के तहत हो रही है, और अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये शोबा काम कर रहा है।
اس شعبے کے تحت جگہ جگہ محفل میلاد ہوتے ہیں، جگہ جگہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ اس شعبے کے لوگوں کو بھی تربیت کا موقع فراہم کیا جائے۔ اسی شعبے کے لیے ہماری خوش قسمتی کہ 29 اور 30 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اجتماع اسپیشل میڈیکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹرز اور اس سے منسلک لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، جس میں ہمارے شیخ طریقت ہمارے امیر اہل سنت خود تربیت فرمائیں گے، رکن شورا اور باقی اراکین شورا تربیت فرمائیں گے۔ ہماری تربیت، ہمارے سمجھانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، جب وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی ساری زندگی سنتوں پر گزاری، بلکہ ان کے فیض سے لاکھوں نمازی بنے، سنتوں کے عامل بنے، جنہوں نے یہ سارا ماحول دیا، جب وہ تربیت کریں گے تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ہمارے دل اس سے منور ہوں گے؟ اس کے لیے بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، خصوصاً بالخصوص وہ لوگ خود بھی شامل ہوں اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ یہ 2 دن کا اجتماع فیضان مدینہ کراچی میں ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس میں خود بھی شامل ہوں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں اور اس میں شامل ہو کر برکتیں سمیٹنے کا موقع حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس سے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔